الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على أحسن الأبيض الأنور الأدلج الأشرف الأجمل الأكمل الذي بشر به روح الله ووضع له كليم الله ودعا له خليل الله وهو محبوب للرحمن وعين الأعيان سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى أعلى المقام وشفيع الأنام وعلى وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے سبحان اللہ ارباب علم و دانش حضرات علماء کرام بزرگان محترم نوجوان دوستو ساتھیوں آج کی یہ نشست اور ہماری ملاقات بڑے خوبصورت عنوان سے ہے
ایک تو سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نکاح شادی بیاہ کا عنوان ہے، اور دوسرا ہمارے عزیز کیا نام ہے محمد حنظلہ صاحب حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ وقت بہت گزر چکا ہے، میں اس مختصر وقت میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان قرآن کریم کے عنوان سے بات ہو جائے، اور اس ملاقات کو رب تعالیٰ اپنے ہاں قبول فرما کر محفوظ فرماتے ہوئے ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ برادر کبیر، برادر محترم حضرت مولانا آصف صاحب کی درجات کی بلندی کا رب تعالیٰ ذریعہ بنا دے۔ میرے لیے سعادت ہے کہ میں اپنے استاد محترم، استاد العلماء، جن کا فیض پشاور خیبر سے لے کر کراچی تک اور کشمیر سے لے کر کوہستانوں کی وادیوں سے گزرتے ہوئے گلگت کی بلندیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ ان اللہ کے ولی کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ کعبہ کے رب کی قسم، مجھ میں جو ہمت یہ ہوئی کہ میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی جرت کر رہا ہوں، دیگر اساتذہ سمیت حضرت استاد محترم کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا کیجئے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہوئی ان بزرگوں کی برکت سے دیکھی۔ وقت کم ہے، بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور میری یہ مجبوری بھی ہے کہ مجھے اچھی طرح پنجابی نہیں آتی، سمجھ لیتا ہوں مگر شاید میں سمجھا نہ سکوں، تو اردو آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آج استاد محترم کے فیوز و برکات آپ کو سناتا، کہ کہاں اور کس جگہ میں حضرت کی دعاؤں نے ہمیں سہارا دیا، ہمارے لیے راہیں کھلی، ہمیں آگے بڑھنے کے مواقع ملے۔ اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ آج یہاں بیٹھا ہوں، یہ میرے استادوں کی محنت اور دعائیں ہیں۔ حضرت کے پاس صرف میں 2 ماہ کے لیے آیا، حضرت نے حکم کیا کہ 2 سال سے کم اس سے پہلے نہیں جا سکو۔ اللہ تعالیٰ ان ولی کامل کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات کو اللہ تعالیٰ مزید عام فرمائے۔ زور سے آمین کہیں۔ کائنات کے سارے لوگ، چھوٹے اور بڑے، بوڑھے اور جوان، مالدار اور غریب، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، سارے کے سارے لوگ بلندی چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں اور عزت چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہر آدمی عزت اور بلندی چاہتا ہے، ہر آدمی وقار چاہتا ہے، ہر آدمی بلندی چاہتا ہے۔ میرے اور آپ کے رب، ساری کائنات کے مولا اور مالک رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یرفع اللہ
آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو بھی اجر ثواب ملے گا. یرفع اللہ، اللہ تعالیٰ بلند کرتے اور بلند کریں گے کس کو؟ ارے روپیہ اور پیسہ دولت تو اللہ کے دشمن بھی لے جاتے ہیں، بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو میں دیکھتا ہوں تو وہ مال میں کم، اور ان کا دشمن فرعون ساری دنیا کا بظاہر بادشاہ ہے. حضرت خلیل علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو ان کے مقابلے میں نمرود دنیا کا بادشاہ ہے. یرفع اللہ، اللہ بلند کرے گا. اللہ بلند کرتے کس کو؟ الذین آمنوا منکم، ایمان والوں کو، جو تم میں سے ایمان لائے اللہ ان کو بلند کرے گا. والذین اوتوا العلم درجات، بلندی کے لیے مختلف اللہ نے درجے اور مقام رکھے. جو علم میں جتنا بلند ہوتا جائے گا اس کا درجہ اور مقام اتنا بلند ہوتا جائے گا. میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دفعہ زور سے کہہ دیجئے نا صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے، ذرا زور سے کہہ دیں، شور سے کہہ دیں، محبت سے کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت نہیں، رحمت کی ایک کرن اس سارے علاقے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، سرتاج دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے لاڈلے شاگرد کو میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، روایت کا مفہوم عرض کرتا ہوں. فرمایا ابو ہریرہ لاڈلا شاگرد ہے، پیارا شاگرد ہے، قربانی دینے والا شاگرد ہے، مہاجر شاگرد ہے، بھوک کو برداشت کرنے والا شاگرد ہے، پیاس کو برداشت کرنے والا شاگرد ہے. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اللہ تعالی صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرما دے. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پرچم تھام صحابہ کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، قرآن پڑھتے رہو، جب پڑھ لو تو پڑھاتے رہو. ابو ہریرہ قرآن سمجھتے رہو، جب سمجھ لو تو سمجھاتے رہو. میں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ہریرہ نے عرض کیا ہوگا، کب تک پڑھتا پڑھاتا رہوں، سمجھتا سمجھاتا رہوں، کب تک؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ موت تک قرآن کے ساتھ جڑے رہو. میں ایسے عرض کرتا ہوں جیسے 2 کاٹھیاں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ موت تک. ابو ہریرہ تمہاری موت آئے گی، لوگ تمہیں نہلائیں گے، کفنائیں گے، اور لحد مٹی قبر کے حوالے کر دیں گے. ابو ہریرہ لوگ تیری قبر کی زیارت، فرشتے تیری قبر کی زیارت کو، فرشتے تیری قبر کی زیارت کو اس طرح آویں گے جس طرح لوگ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پہ اتارتے، پہاڑوں کے پتھروں کی سلوں پر اتارتے تو وہ مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اس کی عظمت، اس کا دبدبہ، اس کا روف، شان، شوکت، وقار، بلندی، عظمت، اس کو وہ برداشت نہ کر سکتے، وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ کیا مقام ہے اس کے نزول کی، کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان، ہم نے پہاڑوں پر نہیں اتارا، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے پہاڑوں پر نہیں اتارا، دریاؤں پہ نہیں اتارا، سمندروں پہ نہیں اتارا، صحراؤں پہ نہیں اتارا، وادیوں میں نہیں اتارا، جنگلات پہ نہیں اتارا، یہ انسان کے سینے پہ اترا ہے۔ لیکن میں اس کی عظمت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، شہر رمضان، رمضان صاحب آپ کی شادی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کچھ آپ کو عرض کرتا یا آپ کے بارے میں عرض کرتا۔ میرے بعد مرکزی خطیب تشریف لانے والے ہیں، وہ تفصیلی بیان فرمائیں گے، میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ الذي انزل فيه القرآن، الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہم اگر پہاڑوں پہ اتارتے تو وہ مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ ہم نے اس قرآن کو، اس کی عظمت کو سمجھیے بھائیوں، اس کی عظمت کو سمجھیے دوستو، اس کی عظمت کو کچھ لوگوں نے سمجھا تھا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، ان کے بیٹے نے حفظ قرآن مکمل کیا، بیٹے نے، عظمت تھی، شوق تھا، محبت تھی تو حفظ کیا۔ بیٹے کا حفظ قرآن مکمل ہوا، ابا نے انگلی پکڑی، بادشاہ نے اپنے باپ بادشاہ بیٹے کے دادا کے پاس لے گئے، ابا جی آج تانوں مبارک ہوئے، تواڈا پتر حافظ تھی گیا ہے۔ یہ ٹھیک میں نے پنجابی بولی؟ ابا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کا پوتا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ ابا جی نے جواب میں فرمایا بیٹا خیر مبارک، تمہیں بھی مبارک ہو۔ بادشاہ کہتے ہیں ابا جی کوئی ڈاڑی مبارک، چوکھی مبارک نہیں دیتی، کوئی زوردار مبارک نہیں دیتی، کوئی جذبات نہیں دکھائے۔ بیٹا بہت بہت مبارک، بہت مبارک۔ ابا جی آپ نے خوب جذبات کا کوئی اظہار نہیں کیا، مزہ نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ آپ خوش نہیں ہوئے؟ کہا بیٹا بہت خوش ہوا ہوں، بہت مبارک ہو۔ سچی بات یہ ہے بیٹا، جو روایت تو نے پڑھی وہ روایت میں نے پڑھی، جو روایت تجھ تک پہنچی وہ روایت مجھ تک پہنچی، جو نبی کا پیغام تجھ تک پہنچا وہ مجھ تک پہنچا۔ دن قیامت کے تاج والدین کے سر پر سجے گا، دادا کے سر پر نہیں سجے گا۔ مبارک تیرے لیے، میرے لیے تو تب ہوتی کہ تو حافظ ہوتا۔ کچھ لوگوں کے ہاں قرآن قابل عظمت تھا، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔
بات ختم نہیں ہو گئی. غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے. باپ نے کوئی بات کہہ دی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اگر بس میں ہے یا ممکن ہے تو وہ نہ ہو سکے. ہوا کرتے تھے. یہ بزرگ تشریف فرمائے ہیں، ہوتے تھے نا لوگ کہ باپ بیٹے کو کوئی بات کہہ دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کے بس میں اگر ہے تو نہ ہو سکے. صحیح کیا؟ بادشاہ اپنی بادشاہت میں بادشاہت چلاتے ہوئے حفظ قرآن کریم شروع کیا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. حفظ قرآن شروع کر دیا. ایک دن آیا کہ یہ سعادت مند بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جی آج توانو بھی مبارک ہوئے توڑا پتر بھی حافظ کی گیا ہے. میں حیران ہوتا ہوں. جگہ کا نام ہے حافظ والا. کیا حافظ والا کا کیا معنی ہے؟ حفظ والا. حفظ والا، قرآن والا، کتاب اللہ والا. اس سے محبت صرف کرنے والا نہیں، حفظ قرآن والا، حفاظت والا. میں ایک جگہ گیا، اسلام آباد سے آگے ایک جگہ، اس جگہ کا نام تھا تاج والا. تاج وال. تاج وال. میں نے کہا جی مجھے وجہ تسمیہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہوگی، لیکن بہت اونچا نام ہے. بیٹے نے اپنا بیٹا باپ کے سامنے پیش کیا. دادا اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے یہ تو تجھے تاج ملے گا، میرے لیے تاج تب ہوگا جب تو حافظ قرآن ہو. اور پھر حفظ قرآن کر کے دکھایا. اللہ اکبر. من کان فی طلب العلم، من کان فی طلب العلم، من کان فی طلب العلم. کوئی نماز کے ذریعے جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی کعبہ کے طواف کے ذریعے جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، کوئی دعا کے ذریعے جنت طلب کر رہا ہے. مختلف راستوں سے لوگ جنت کے راستے کی طرف کوشش کر رہے ہیں، جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں اور جنت کی طرف جا رہے ہیں. جنت کو طلب کر رہے، جنت کی طرف جا رہے. لیکن اللہ کا قرآن اور قرآن سے نکلنے والے علوم کی برکات سنیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی طلب العلم، جو آدمی علم کی جستجو میں لگ جاتا ہے، علم کی طلب میں لگ جاتا ہے، کانت الجنت فی طلب، جنت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے. وہ اللہ سے کہتی ہے اللہ اے میرے کو دے. وہ لوگ عبادت کے راستے سے جنت مانگتے ہیں، جنت علم والوں کو اللہ سے مانگتے ہیں. زور سے کہتے سبحان اللہ. اللہ اللہ. اور بڑی عجیب روایت ہے. آج آپ جو لوگ تشریف فرما ہیں، ویسے تو قرآن کریم کی نسبت ہے، بڑی اونچی نسبت ہے، لیکن تکمیل قرآن، ختم قرآن کا موقع ایسا ہوتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس موقع پر کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے. رمضان صاحب اللہ آپ کی شادی میں برکت عطا فرمائے. کون سی برکت؟ جو حضور علیہ السلام نے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو بار بار حرمین الشریفین کی زیارت عطا فرمائے، مقبول منظور توفیق عطا فرمائے. وہ جو حتیم کی دیوار ہے، دیوار اس کے اندر جو جگہ ہے وہ ساری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بھر جاتی. اتنی اللہ نے برکت دی.
اللہ اکبر. اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. آپ دعا کریں. اور میں عرض کر رہا تھا الذی انزل فیہ القرآن، وہ قرآن جو اللہ نے پہاڑوں پر نہیں نازل کیا، اگر نازل ہو جاتا تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ احد کا ہو یا بدر کا ہو یا یہ جو آپ کا میاں والی کا ہے، کوئی بھی پہاڑ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ اس کے دبدبے اور روب سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا. حافظ قرآن صاحب کی ترجمہ ذرا ان کو بلا لے 2 منٹ کے لیے. کوئی بلا لے. حنظلہ صاحب، حافظ حنظلہ صاحب. اور توجہ، یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا. کس میں؟ رمضان میں نازل ہوا. پہاڑوں پہ نہیں ہوا، رمضان میں ہوا. رمضان کو کس قدر شان و شوکت والا بنا دیا. اور رمضان المبارک آ رہا ہے. ساری زندگی کسی کی 1000 سال زندگی ہو اور وہ نوافل پڑھتا رہے ساری زندگی. میرے استاد محترم اور استاذ الاساتذہ کے استاذ تشریف فرمائے، ساری زندگی بندہ نوافل پڑھتا رہے فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. فرض کے برابر، مگر رمضان المبارک میں اگر ایک نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر کر دیتا ہے. لمبی باتیں ہیں، آگے نہیں جاتے، شارٹ کٹ کرتے ہیں، مختصر کرتے ہیں. رمضان صاحب اللہ اکبر. رمضان المبارک میں سجدہ، رکوع، تلاوت، بندگی، عمرہ، یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں. فرمایا رمضان المبارک میں روزہ دار کے منہ کی بدبو، منہ کی بدبو، منہ کی بری بو اللہ کے ہاں جنت کی کستوریوں اور خوشبو سے افضل ہے. تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا، وہ قرآن جو پہاڑوں پہ اللہ نے نازل نہیں کیا، اگر ہو جاتا تو وہ ذرے ذرے ہو جاتا، ہو جاتے. اس قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کر کے رمضان المبارک کو اتنا عظیم بنا دیا. یہی قرآن اگر سمٹ کر، اگر یہی قرآن جمع ہو کر حافظ قرآن کے سینے میں آ جائے، وہ سینہ کتنا عظیم ہو جائے گا. بھائی رمضان المبارک میں آیا تو روزہ دار کا پسینہ نہیں، روزہ دار کا پسینہ نہیں، روزہ دار کا سجدہ اور رکوع نہیں، روزہ دار کی تلاوت اور بندگی نہیں، روزہ دار کا طواف نہیں، روزہ دار کی دعائیں نہیں، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں جنت کی خوشبو سے افضل ہو جاتی ہے. اللہ کے ہاں آ جاؤ نا بیٹا، آگے آ جاؤ. اللہ کے ہاں جنت کی خوشبو سے بول دیجئے یار افضل ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ جلدی آ جاؤ بھائی. اور وہی قرآن، اور وہی قرآن، اور وہی قرآن سمٹ کر جمع ہو کر ایک حافظ قرآن کے سینے میں آ جائے تو یہ سینہ کتنا عظیم ہو جائے گا. اس انسان کی عبادت کتنی افضل ہو جائے گی، اس انسان کی بندگی کتنی عظیم ہو جائے گی، کتنی عظیم ہو جائے گی. قرآن کے الفاظ کو پڑھا جائے، یاد کیا جائے تو حافظ قرآن بنتا ہے، پڑھا جائے عمدگی سے تو قاری قرآن بنتا ہے، اور اگر اس کے علوم کو حاصل کیا جائے تو عالم دین بنتا ہے.
کیا بنتا ہے؟ عالم دین بنتا ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو رمضان کی یہ شان و شوکت، مولانا یہی قرآن الفاظ کی صورت میں یا علوم کی صورت میں یا معانی کی صورت میں یا تفاسیر کی صورت میں کسی سینے میں داخل ہو جائے تو وہ سینہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ جی زور سے بول دیں۔ وہ سینہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ کتنے عظیم ہو جاتے ہیں، وہ جسم کتنا عظیم ہو جاتا ہے، وہ پاؤں کتنے عظیم ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مفہوم روایت ہے۔ جس زمین پر حافظ قرآن چلتا ہے، جس زمین پر عالم دین چلتا ہے، دوسری زمینیں اس زمین پر فخر کرتی ہیں۔ کیا شان ہے تیری بھائی۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ سے روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے عالم دین سے ہاتھ ملایا، کیا کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ اگر قرآن کریم نزول کے سبب رمضان کو اتنی فضیلت دے دیتا ہے، میں نے وہ ساری فضیلتیں نہیں عرض کی، وقت نہیں ہے۔ اگر رمضان قرآن کی وجہ سے شان و شوکت والا ہو سکتا ہے تو حافظ قرآن کی کتنی شان و شوکت ہوگی۔ فرمایا جس نے عالم دین کے چہرے کی طرف دیکھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا اس نے میرے چہرے کو دیکھا۔ اور جو عالم دین کے ساتھ ہم نشین ہوا، کیا ہوا جی؟ ہم نشین بیٹھا، فرمایا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا پڑوسی۔ وقت نہیں ہے، میں بات اب کلوز کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پورا قرآن، سارا قرآن، حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، اس کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ سامنے سے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ذر ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہیں تو ابو ذر، مگر آپ کو کیا معلوم، تم کیسے جانتے ہو ابو ذر کو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین والے ابو ذر کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چونکہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، اتنے زمین والے نہیں جانتے جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل وہ کیسے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ کیا شان ہے قرآن کی، مانگیے اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے۔ کن عالما، بابا عالم بنو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم بنو، بہت بڑا درجہ اور مقام ہے۔
عالم نہیں بن سکتے، متعلم بنو، طالب علم بنو، پڑھتے رہو، سیکھتے رہو، نہیں بن سکتے۔ سامعہ، علماء کی بات چیت سنتے رہا کرو، ان کی محافل میں جایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی باتوں کو سنا کرو۔ عجیب روایت یاد آ گئی، فرمایا جس نے عالم کی ایک مجلس اختیار کیا، ایک مجلس، اور بطور دلیل اور ثبوت کے میں نے آپ کو بڑا زبردست حوالہ دیا، رمضان مزین ہو گیا قرآن کی وجہ سے، تو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین کیوں نہیں مزین ہو سکتا قرآن کی وجہ سے؟ فرمایا جس نے عالم کی ایک مجلس اختیار کی، 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ جی میں نے کیا عرض کیا؟ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل ہے، 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں ایک جنازے میں یا ایک عیادت کی فضیلت عرض کروں۔ فرمایا کوئی آدمی صبح کسی مریض کو دیکھنے جاتا ہے یا شام کو دیکھنے جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک یا شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے، 1000 جنازوں میں شرکت سے افضل ہے۔ صحابہ کرام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ آپ کے پڑوس میں کندیاں شریف ہے؟ جی یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، آپ کے پڑوسی رہے ہیں، خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ۔ ہمیں بھی متعدد مرتبہ ان کی زیارت کی توفیق ہوئی۔ میں نے ایک ان کے مرید خاص ان سے خود سنا کہ لوگ ان کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، جناب یہ مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ فرمایا درود شریف پڑھو، دوسرا آیا، تیسرا آیا، لوگ آ رہے ہیں اور اغراض پیش کر رہے ہیں، اور حضرت جواب میں فرماتے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو۔ ذرا آپ ایک مرتبہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، عادت بنائیے، جی عادت بنائیے۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جی، اماں جی، تایا جی، مامو جی، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور جی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور جی۔ اللہ نے یہ جی کے کلمات عطا کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اتنے لوگ آتے ہیں اور وظائف لے کے جا رہے ہیں، میں نے بھی عرض کیا حضرت مجھے حرمین الشریفین کی زیارت کو جی کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حرم کو جاؤں۔ فرمایا درود شریف پڑھو۔ آج سے کئی سال پہلے میں نے ان سے سنا تھا، فرمایا اب تک بغیر کسی اسباب اور وسیلے کے میں 6 مرتبہ حرمین الشریفین کی زیارت کرتا ہوں۔ تو پھر کیوں نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ اکبر۔ اللہ کرے قرآن سے محبت ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ابھی وہ آپ سے مخاطب ہوں گے، میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ غم
आसियां दे खाण वालिया भुलिया नू सीधा राह लाण वालिया आया गम आसियां दे खाण वालिया भुलिया नू सीधा राह लाण वालिया लाण वालिया लाण वालिया लाण वालिया आया गम आसियां दे खाण वालिया भुलिया नू सीधा राह लाण वालिया लाण वालिया लाण वालिया लाण वालिया आया गम आसियां दे खाण वालिया भुलिया नू सीधा राह लाण वालिया नबियां दा उम्मत ते होया जावा डारा है नबियां दा उम्मत ते होया जावा डारा है नबियां दा उम्मत ते होया जावा डारा है रब सानू अपना हबीब दिता प्यारा है हबीब दिता प्यारा है नबियां दा उम्मत ते होया जावा डारा है रब सानू अपना हबीब दिता प्यारा है हबीब दिता प्यारा है सुती मखलूक नो जगाण वालिया रब नाल बंदा नो मिलाण वालिया सुती मखलूक नो जगाण वालिया रब नाल बंदा नो मिलाण वालिया मिलाण वालिया मिलाण वालिया मिलाण वालिया आया गम आसियां दे खाण वालिया भुलिया नू सीधा राह लाण वालिया इहो जिया शाना वाला आया न कोई आड़ा है इहो जिया शाना वाला आया न कोई आड़ा है इहो जिया शाना वाला आया न को आड़ा है इस जिया शान किसे पाया न के पाना है पाया न के पाना है जोड़े पाके अरशा ते जान वालिया रब तहीं अर्ज़ा पहुंचाण वालिया जोड़े पाके अर्ज़ा ते जान वालिया रब तहीं अर्ज़ा पहुंचाण वालिया पहुंचाण वालिया पहुंचाण वालिया पहुंचाण वालिया आया गम आसियां दे खाण वालिया भुलिया नू सीधा राह लाण वालिया बुत्तां दे पुजारियां नो रब नाल जोड़िया बुत्तां दे पुजारियां नो रब नाल जोड़िया बुत्तां दे पुजारियां नो रब नाल जोड़िया कुफर दे कोटा नो इशारे नाल तोड़िया इशारे नाल तोड़िया कुफर दे कोटा नो इशारे नाल तोड़िया इशारे नाल तोड़िया पत्थरां नो कलमा पढ़ाण वालिया चप्पे चप्पे फैज़ नो खिंडाण वालिया पत्थरां नो कलमा पढ़ाण वालिया चप्पे चप्पे फैज़ नो खिंडाण वालिया खिंडाण वालिया खिंडाण वालिया खिंडाण वालिया आया गम आसियां दे खाण वालिया भुलिया नू सीधा राह लाण वालिया नेड़े नेड़े वसदे कई होंदे गए दूर गिन नेड़े नेड़े वसदे कई होंदे गए दूर गिन भागा वाले दूरों आके थे मंजूर गिन थे मंजूर गिन भागा वाले दूरों आके थे मंजूर गिन थे मंजूर गिन फारिस नु अपना बनाण वालिया रुतबे बिलाल दे वधाण वालिया फारिस नु अपना बनाण वालिया रुतबे बिलाल दे वधाण वालिया वधाण वालिया वधाण वालिया वधाण वालिया आया गम आसियां दे खाण वालिया भुलिया नू सीधा राह लाण वालिया। और आखिरी शेर
کسے جاتے چھوڑا نصدیق سنگ یار دا کسے جاتے چھوڑا نصدیق سنگ یار دا کسے جاتے چھوڑا نصدیق سنگ یار دا مکے تے بازار کے غار تے بازار دا غار تے بازار دا مکے تے بازار کے غار تے بازار دا غار تے بازار دا جھولی وچ یار نو سلان والیا جھولی وچ یار نو سلان والیا لذتاں دیدار دیا چاڑ والیا چاڑ والیا چاڑ والیا چاڑ والیا آیا غم آسیہ دکھاڑ والیا بھلیا نو سترہ لاڑ والیا ایک دو اعلان سن گن سو اس تو بعد حضرت قاری صاحب دا بیان شروع ہوتا ہے انشاءاللہ 9 مارچ